العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اعظام، اب تک ہم المفردات الاساسیہ کے 16 دروس مکمل کر چکے ہیں. ان 16 دروس میں ہم نے کل 7 اسباب کو پڑھا ہے. ہم نے اسماء اشارہ، واحد، تثنیہ، جمع، معرفہ، نکرہ، ضمائر اور موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ، یہ تمام ابحاث الحمدللہ اب تک مکمل کر لی. آج کا درس نمبر 17 اور کتاب کا سبق نمبر الدرس الثامن ہے. یہ سبق کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے. آپ کے پاس PDF بھیجی جا چکی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. آج کے سبق کا مرکزی عنوان ہے مضاف الیہ مضاف کی شکل میں. مضاف الیہ مضاف کی شکل. گزشتہ ہم نے موصوف صفت کو پڑھا اور مضاف مضاف الیہ کو پڑھا. موصوف صفت کے اندر بھی اور مضاف مضاف الیہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جملہ 2 جز کے اوپر مشتمل تھا، یعنی 2 اسم تھے جن کو ملا کر مضاف مضاف الیہ بنایا گیا یا موصوف صفت بنایا گیا. جیسے الدرس القدیم، الدرس القدیم یہ موصوف صفت ہے. اس کا ترجمہ ہوگا پرانا سبق. یا قلم الاستادی، اس کے معنی ترجمہ ہوگا استاد کا قلم. یہ موصوف صفت کی مثال ہے اور یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موصوف صفت کے اندر بھی 2 جز ہے، 2 اسم ہیں، اور مضاف مضاف الیہ کے اندر بھی 2 جز ہے. لیکن آگے چل کر مضاف مضاف الیہ کی شکل میں کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کے اندر 2 سے زیادہ کلمے ہوں گے یا موصوف صفت میں 2 سے زیادہ کلمے ہوں گے. تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے آج کا سبق ہے مضاف الیہ مضاف کی شکل میں. قبل اس کے کہ میں اس بحث کو سمجھاؤں، کتاب میں آنے والے مفردات اور جدید عربی کلمات کو دیکھ لیجئے، ان کے معنی کو سمجھیے، تلفظ کو سمجھیے، اس کے بعد ان الفاظ کو معانی کے ساتھ ازبر کیجئے، اپنے کاپی میں لکھیے. اور جب تک مفردات یاد نہیں ہوتے ہیں، کوئی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، کسی بھی زبان کے سمجھنے کے لیے اس زبان کے الفاظ کا ذخیرہ ہونا ہمارے پاس ضروری ہے. لہذا طلباء اس بات کو دھیان سے سمجھے کہ جو مفردات، جو جدید کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ان کلمات کو یاد کریں. سب سے پہلے ہے برکتن. برکتن باقی زیر کے ساتھ. اس کے معنی ہے تالاب. تالاب جہاں پانی ہوتا ہے، ندی کے مقابلے میں چھوٹا. غصنن ٹہنی، درخت کی جو ڈالی ہوتی ہے جس کو ٹہنی کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں غصنن، صاد سے غصنن ٹہنی. قاطرتن انجن، ٹرین کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے جو ٹرین کو کھینچتا ہے جسے ہم انجن کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں قاطرتن کہتے ہیں. المستشفى، المستشفى کا ترجمہ ہے ہسپتال، جسے انگلش میں ہاسپٹل کہتے ہیں. رأسن، رأسن اس کے معنی ہے سر. سر کو عربی زبان میں رأسن کہتے ہیں. یدن، یدن کے معنی ہے ہاتھ. یدن جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں یا چھوتے ہیں، اس کو ہاتھ کہتے ہیں. جنینتن، جنینتن کے معنی ہے باغ، گارڈن. دولابن الماری، جس کے میں ہم کتاب یا کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں، جس کو دولابن کہتے ہیں. خادمن، خادم نوکر.
लज़्ज़तुन मज़ा, किसी भी चीज का जो मजा लिया जाता है, जो लज्जत दी जाती है, उसके लिए अरबी में लज़्ज़तुन लफ्ज़ आता है। शि'रुन बाल, इस्बउन उंगली, लौनुन रंग, मिज़ल्लतुन छतरी, अम्ब्रेला उसको मिज़ल्लतुन कहते हैं। अल-हिब्रु रोशनाई, जो कलम को रोशनाई में भिगो कर लिखते हैं उसको रोशनाई कहते हैं। अल-हामिलु स्टैंड, जिस पर किसी चीज को रखते हैं। अल-मुमर्रिदतु, मुमर्रिदतुन की माना है नर्स। बत्नुन, बत्नुन की माना है पेट। ताइरुन, ताइरुन की माना है परिंदा। कफसुन, कफसुन की माना है पिंजरा, जिसमें हम परिंदे को कैद करते हैं। अल-कुल्लियत, अल-कुल्लियत की माना है कॉलेज। अल-मिरआतु, अल-मिरआतु की माना है आईना, जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं। ऐनुन, ऐनुन की माना है आंख। और रिजलुन, रिजलुन की माना है पांव। एक होता है रजुलुन, उसकी माना है आदमी, लेकिन ये है रिजलुन, रा के नीचे जेर है, इसकी माना है पांव। ये मुफरदात है। आप तलबा से दरखास्त की जाती है कि इनको अज़बर कीजिए, याद कीजिए और अपने अरबी जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब हम आते हैं हमारे मौजू की तरफ। हमारा मौजू है मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ की शक्ल में। फायदा, मुज़ाफ इलैहि भी कभी कभी मुज़ाफ होता है, जैसे कलमु तिलमीज़िल मदरसती, मदरसे के तालिबे इल्म का कलम। इस मिसाल में कलमु मुज़ाफ, तिलमीज़ुन मुज़ाफ इलैहि है, लेकिन तिलमीज़ुन भी अल मदरसतु के लिए मुज़ाफ बन रहा है। फायदा नंबर 2, ऐसे मुज़ाफ इलैहि पर आम कायदा के मुताबिक ज़ेर तो आता है, लेकिन चूंकि वो मुज़ाफ भी होता है इसीलिए इस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। यहाँ 2 कायदे बताए। नंबर 1 तो ये है कि मुज़ाफ इलैहि जो बन रहा है वो दोबारा मुज़ाफ होगा और उसके बाद आने वाला कलिमा, उसके बाद आने वाला इस्म मुज़ाफ इलैहि होगा। और दूसरी बात, चूंकि हमने पढ़ा कि मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, लिहाजा जो दूसरा मुज़ाफ इलैहि बन रहा है, जो दूसरा मुज़ाफ बन रहा है उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी। मिसाल से समझिए, कलमु तिलमीज़िल मदरसती, इस मिसाल में देखिए 3 कलीमे हैं। कलम 1, तिलमीज़ 2 और अल मदरसतु 3। जबकि हमने इससे पहले मुज़ाफ इलैहि पढ़ा, वहां सिर्फ 2 कलीमे थे। कलमु तिलमीज़ी, तालिबे इल्म का कलम, इतना ही था। लेकिन यहाँ पर कलमु तिलमीज़िल मदरसती, ये मुज़ाफ इलैहि बढ़ रहा है। इसको समझिए, कलम बनेगा मुज़ाफ, तिलमीज़िन बनेगा मुज़ाफ इलैहि। ये मुज़ाफ है तो ये मुज़ाफ इलैहि बनेगा, लेकिन चूंकि इसके बाद और एक मुज़ाफ इलैहि आ रहा है, ये मुज़ाफ इलैहि इस मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैहि है, लिहाजा ये मुज़ाफ इलैहि बनने के बाद दोबारा मुज़ाफ होगा। पहले मुज़ाफ इलैहि बना इसके लिए, फिर मुज़ाफ हुआ और अल मदरसती मुज़ाफ इलैहि, ये मुज़ाफ हुआ इसके लिए। तो तिलमीज़ी एक वक्त में मुज़ाफ इलैहि भी बन रहा है और मुज़ाफ भी बन रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि हमने पढ़ा कि मुज़ाफ इलैहि पर ज़ेर आता है, तो लिहाजा कलमु का मुज़ाफ इलैहि तिलमीज़ी है तो तिलमीज़ी पर ज़ेर आया। अच्छा, मुज़ाफ इलैहि पर अलिफ लाम भी आता है, तनवीन भी आ सकती है, लेकिन ये चूंकि दोबारा मुज़ाफ बन रहा, अभी तो मुज़ाफ इलैहि है लेकिन दोबारा मुज़ाफ बन रहा है अल मदरसती के लिए, लिहाजा उस पर अलिफ लाम भी नहीं लाए और तनवीन भी नहीं आई। तर्जुमा क्या होगा? मदरसे के तालिबे इल्म का कलम। तर्जुमा यहां से उल्टा होगा, मुज़ाफ इलैहि में तर्जुमा उल्टा होता है। कलमु पहले आया, तिलमीज़ का तर्जुमा तालिबे इल्म या शागिर्द करेंगे और मदरसे का तर्जुमा मदरसा करेंगे। जी, उल्टा तर्जुमा करेंगे, मदरसे के तालिबे इल्म का कलम। तो यहाँ पर
تلمیذ کا اثر ہمارا مسئلہ ہے کہ تلمیذ ایک وقت میں مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے۔ دوسری مثال ہے کتاب اختی حامد، جی ورق کتاب طفل، یہ دو مثالیں ہیں۔ کتابو یہ مضاف بن رہا ہے، اختی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد حامدن دوسرا مضاف الیہ ہے لہذا یہ مضاف بھی بنے گا، اور حامدن مضاف الیہ۔ کتاب اختی بہن کی کتاب، کتاب اختن کے معنی ہے بہن، کتاب اختی بہن کی کتاب، آگے حامدن ہے، کتاب اختی حامدن، ترجمہ الٹا کریں گے، حامد کی بہن کی کتاب، حامد کی بہن کی کتاب۔ یہاں پر اختی کتابوں کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اور حامدین چونکہ مضاف الیہ ہے تو اختی یا حامدین کے لیے مضاف ہے۔ تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے مضاف الیہ مضاف کی شکل میں، یہ مضاف الیہ ہے کتابوں کا، اور یہ مضاف بن رہا ہے حامدین کا۔ ورقو کتاب طفلی، ترجمہ الٹا کرتے جائیں گے۔ پہلے طفل کا معنی ہے بچہ، کتاب کا معنی ہے کتاب، اور ورق کا معنی ہے کاغذ۔ بچے کی کتاب کا کاغذ، بچے کی کتاب کا کاغذ۔ ہم نے پڑھا کہ مضاف مضاف الیہ میں، مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کاکے کی کا ترجمہ کرتے ہیں، بچے کی کتاب کا کاغذ۔ اور سیدھا ترجمہ کیا کریں گے؟ بچہ کی کتاب کا کاغذ۔ بابو غرفتی حامدین، یہاں غرفتی بابو کا مضاف الیہ ہے لیکن حامدین کے لیے مضاف ہے، تو غرفتی مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی۔ ترجمہ الٹا کریں گے، ہاں غرفتن کے معنی ہے کمرہ اور بابن کے معنی ہے دروازہ، لیکن دیکھو غرفتی مضاف بن رہا ہے اس لیے اس پر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے۔ حامد کے کمرے کا دروازہ، حامد کے کمرے کا دروازہ۔ ماؤ برکتی زیدن، برکتن کے معنی ہوتا ہے ابھی، برکتن کے معنی ہے تالاب، زید کے تالاب کا پانی۔ یہاں برکتی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے ماؤ کا، اور مضاف بن رہا ہے زیدن کا۔ سورو جنینت المدرسہ، سورن، سورن کے معنی ہوتا ہے چہار دیواری، وال کمپاؤنڈ، اور جنینت کے معنی ہے باغ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ مدرسے کے باغ کی چہار دیواری، مگر مدرسے کے باغ کی چہار دیواری۔ مدرسہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، جنینتو باغ کا ترجمہ 2 نمبر پر کریں گے، اور سورن مضاف ہے اس کا ترجمہ آخر میں چہار دیواری کریں گے، مدرسے کے باغ کی چہار دیواری۔ اس طرح آپ کا الدرس الثامن کا جو سبق ہے مکمل ہوتا ہے۔ آئندہ کل اس کی تمرین کرائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ طلباء سبق کو سمجھ رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.